بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ آج نشست میں ذیلدار ذیل الحسن صاحب نشست میں ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ پہلے بھی شروع سے ہی ٹیکسلے کو اپنا فوکس کر رکھا ہے۔ آپ کے بزرگوں نے، آپ نے یہاں لوگوں کو روزگار دیے، ان کے کام کیے، اور اب آپ کا جو پورا ایک مخصوص ذہن آ گیا ہے کہ گندارا کے حوالے سے کام کیا جائے روزگار، اس کام کرنے کا صلہ یہ ہے کہ آج اس کو جدید طور پر بھی بنانے کے حوالے سے سوچ پیدا ہوگی ہے۔ تو شاہ صاحب، یہ میوزیم کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے جی کہ اس بلڈنگ کو کوئی 3 کونوں سے تبدیل کر کے اسے گول کیا جا رہا ہے، اور دوسرا اس کے حوالے سے مزید جو جدید سسٹم ہوگا وہ کیا سسٹم ہوگا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفاقت صاحب شکریہ، آپ تشریف لائے۔ یہ ایک تو میں آپ کو آن دی پوائنٹ آؤں گفتگو میں، یہ جو میوزیم ہے یہ چکور یہ جو جان مارشل کا نقشہ اسی پہ رہے گی۔ اچھا، جان مارشل کا نقشہ تبدیل اس کا نقشہ نہیں چینج ہو، نہیں جی؟ اس پہ جو اس وقت بن سکا تھا پورشن وہ بنا ہے۔ پھر جو ہے 1900 ابھی جو پچھلے 10 میں بنا تھا، ایک پورشن بنا تھا وہ ہے، اب ایک 3rd پورشن بن جائے گا۔ نقشہ یہ پرانا ہی چلے گا۔ دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کی کیا لوزمات ہوں گے، اس کی جو سٹارٹ ہے، راجہ نے بھی ایک تھوڑا سی پرپوزل آپ کے دی ہے گفتگیر نے کہ یہ سٹارٹ جو ہے نا، یہ مین جو ادھر مرگلہ ہے نا اس طرف سے وہاں سے ہوگا، مرگلہ سے ہوگا، ادھر جو ہے یہ واہ گارڈن سے شروع کرے گی، واہ گارڈن سے ٹھیک ہے نا شروع جی۔ کریں۔ یہاں سے یہ اس کا ہم نے جو پرپوز کیا ہے کہ اس کا آپ ایک گیٹ بنائیں بہت اچھا سا، اور جو گندارا آرٹ پہ ہو اور اسٹوپا بنے وہاں پہ۔ بیسکلی ہم نے جو پرپوز کیا ہے، وہ جو پرپوز ابھی ہم دے بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ سارے، کہ یہ پہلا کیمپ جو ہے اس کا لگنا چاہیے ایئرپورٹ پہ۔ ایئرپورٹ کے اندر اس کا ایک ڈیسک ہو جس میں ساری وہاں سے ان کو گائیڈ ملیں، اور ایئرپورٹ سے لے کے ٹیکسلا تک کی جو ڈبل روڈ ہے جس پہ عقیل کام کر رہا تھا پچھلے 1.5 سال سے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، وہ بھی ابھی سامنے آ جائے گا۔ تو ہم نے اس کو کہا اس کا رنگ روگن، اس کے آس پاس جتنے بھی پودے ہیں وہ بہت ہائی لیول کی اس کی ڈیکوریشن ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب، یہ پہاڑوں کے جو جدید عمارات بنے گی، ان پہاڑوں پر جہاں کے اصل میں کھنڈرات ہیں وہاں نہیں ہونی اس چاہیے؟ کا جو ٹیلی اسکوپ ہے نا، ہمارا تھوڑا سا ڈیفینس کا مسئلہ بھی ہے۔ ہاں صاحب، میرا بھی ذہن یہ ہے کہ یہ آپس میں ان کا جو اوپر سے راستہ ہے وہ بڑا شارٹ ہے۔ شارٹ ہے، میرا مطلب ہے کہ آپ درمیکا کو اگر سیری کاپ سے ملائیں گے تو وہ شارٹ بنے گا، شارٹ بنے گا۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ لینڈ ہے، اس پہ کوئی پرابلم ہے، لیکن ایک نقشہ بنا رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اس ویلی کے اندر ہی ان کے لیے کوئی گیسٹ ہاؤس یا یہ چیزیں بنے کہ پہاڑوں کے درمیان ہی رہے وہ سارے، پہاڑوں کے درمیان، بجائے اس کے کہ ہماری آبادی ڈسٹرب ہو، ہمارے لوگ ڈسٹرب ہوں۔ یہ ان کے درمیان جو خالی جگہ ہیں ان کو اس میں کریں۔ تو شاہ صاحب، یہ اپنا تھوڑا سا آج کل مرکزی ایشو چلا ہوا ہے جی، یہ غزہ کے حوالے سے، تو اس بارے آپ کا کیا ذہن ہے جی؟ کیا ہونا چاہیے جی؟ بیسیکلی شرمناک سچویشن ہے مسلمانوں کے لیے، عربیوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، میرے اور آپ سمیت۔ آرام ہو، وہ ہم سنتے تھے کہانیاں کہ کسی نے آواز دی تو فلاں بادشاہ مسلمان بھاگے بھاگے آئے۔ تو ابھی ہمارے جو 54 ملکوں کے بادشاہ ہیں وہ سارے، مطلب مجھے افسوس ہی ہے سر، میں آپ کو کیا کہوں، اس بارے افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، افسوس کیا جا سکتا ہے، اور کوئی امت والی بات نہیں ہے یہ۔ تو طارق جمیل صاحب والی امت بنے تو تب بات بنے تب گی۔ بات بنے گی۔ تو شاہ صاحب، آگے بلدیات کا سسٹم بھی چل رہا ہے، ادھر حلقہ بندیاں بھی ہونی ہیں، میونسپل کمیٹی بھی بڑے بحران میں ہے، اس کا اپنا سورس انکم ختم ہو گیا ہے۔ سر آرام کاموں اب سے کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا حل کیا ہے جی؟ آرام سے بچیں۔ دیکھیں ہمارے آفیسر باہر سے آتے ہیں، ہمارے لوکل ویژنری بندے نہیں ہیں۔ عقیل نے، آپ کا جو ایم این اے ہے، ہاں، عقیل بھی شاہ، ہے، یہ اس نے ایک بڑی اچھی سوچ رکھتا ہے کہ ینگ لوگوں کو آگے لائے، ہاں، اور اللہ اس کو کامیاب کرے۔ بیرسٹر کی یہ چیز دیکھی ہے جی۔ بیرسٹر نے جو ینگسٹرز کو لانے کی اسکیم سوچی ہے نا، ویژنری لائے نا، میرا بھی ویژن لے، بڑوں سے یہ نہیں ہے کہ بڑوں سے بدتمیزی شروع کر دی جائے، جو بھی بزرگ ہیں ان کا ویژن لیا جائے، اور آپ نیکسٹ وہ جنریشن آگے کی جائے جو ویژن رکھتے ہو، نہ کہ وہ لوٹنے والا سسٹم۔ دیکھیں نا 85 کے بعد جو لوٹ مار کا ایک سسٹم چلا ہے، اس میں آپ کو کیا ہوا ہے کہ ادارے غریب ہو گئے ہیں، لوگ امیر ہو گئے ہیں۔ لوگ امیر ہو تو گئے، میرا مطلب ہے کہ اس سے تباہی آئی ہے نا۔ ادارہ مضبوط ہونا چاہیے،
ادارے کے ذریعے یہ تقسیم ہوتی ہے ساری پیسوں کی اور اس کی اسٹرکچر کی اس کی ساری چیزوں کی. اب اداروں کو اگر ہم لاکھ روپیہ کھائیں گے تو وہاں کا جو بیٹھا ہوا افسر ہے وہ 10 لاکھ کھائے گا. تو ہم اس کو سوچ ہی نہ دیں نا, ہم رکاوٹ ڈالیں. شاہ صاحب مریم نواز نے بہت سا علاقوں کو خوبصورت بھی کیا ہے, بڑا اچھا ویژن دیا ہے, اور ساتھ کسانوں کے حوالے سے بھی عجیب صورتحال بنی ہے. اب ادھر کسانوں نے محنت کی ہے, ادھر آٹا پھر وہ سستا ہو رہا ہے. یہ کیا ہوگا جی, مسئلہ کیا ہوگا؟ آپ کا 1 مہینے کا پروسیس ہے یہ ساری گفتگو کا. مجھے بتائیں 19 کروڑ عوام کو سستا آٹا مل رہا ہے, مریم کیا کرے؟ جب 19 کروڑ کو سستا آٹا نہیں ملتا تو وہ گلیاں نکالتے ہیں, تو 2 کروڑ کسان اس پر گلیاں نکالتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ داری میں ان کو بھی چاہیے کہ لمیٹیشن رکھے نا. آٹا جب وہ 4000 روپیہ من خریدے گی تو پھر عوام کو کیا دے گی؟ آج 19 کروڑ عوام کو تو ایک چیز تو سستی مل رہی ہے نا, گھر میں آٹا تو سستا ہے نا, گھر میں آٹا تو اس کی کوئی آپ لوگ تعریف نہیں کرتے. کسان ہیں, ذمہ دار ہیں, بڑے ہیں, تھوڑا بہت نقصان سے عوام کے لیے ٹیکس تو وہ ویسے بھی ایگریکلچر پہ کوئی نہیں ہے. بے نظیر کو اس کو چاہیے مریم کو کہ یہ ٹیکس ان کا معاف کر دے, کسانوں کا, ان کو ریلیف دے. شاہ صاحب گندھارا آرٹ ولیج کے حوالے سے آپ کی مزید اس بلڈنگ کو خوبصورت کرنے کی کیا سوچ ہے جی؟ سر آرٹ ولیج جو ہے وہ کمپلیٹ ہے, اب اس کے لیے فنڈنگ آئے گی. وہاں پہ آپ کے لیے ہم لوگ ایک ہال کا ہال اچھا سا ہال بہت زیادہ متاثر ہے تھوڑا, اور ہال میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی ایسا بن جائے جس میں تھوڑا سا سلما ہال بھی ہو, جہاں آپ ٹیکسلا کی کوئی مووی شووی بھی دیکھ سکیں. اور جتنے بھی آپ کے اچھے فنکشن ہیں, پہلے تو وہ لائبریری میں ہم لوگ ٹیکسلا سٹی میں کراتے تھے, شاید ابھی مجھے نہیں پتہ کہ آپ وہاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو ہم اس کو بھی ہال کو ایسا رکھنے چاہتے ہیں, کوئی مشاعرے ہوں, کوئی ڈرامہ ہو, کوئی آرٹ کلچر ہو. میرا تو ذہن ہے کہ اس کو آرٹ کلچر میں بھی ہم تھوڑا سا دیں اور ہیومن کی طرف بھی توجہ دیں وہاں پہ آرٹ ولیج میں. بالکل, سارا دن دیکھیں نا لوگ کو فیس بک کو پڑھتے رہتے ہیں, صحافت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن دوسرا جو ہمارا آرٹ تھا, فنون لطیفہ تھا, وہ ساری چیزیں اب نیچے بیٹھ رہی ہیں. وہ لوگوں کی خواہش صرف پیسہ کمانا ہوگی نا, گپ شپ تو رہی نہیں. اور یہ لوگ اب کیا کریں, آٹے کے بحران میں کوئی کام شام کریں گے تاکہ آٹا کا بحران ہے ہی نہیں, آٹا سستا ہو رہا ہے. آپ کو غریب لوگوں کو تو آٹا مل رہا ہے نا. نہیں, آٹا سے مراد ہے کہ کوئی کام کریں یا لوگ کیا کریں کہ کوئی ڈبل روٹیاں بنائیں یا کیا کریں یا کیا. سر آٹے کا جو ہے وہ یہ سیل کریں نا. پہلے یہ آپ کے جتنے بھی چھوٹے موٹے سیاستدان تھے وہ سارے آٹے کے پیچھے بھاگ رہے تھے پرمٹ لینے کے. اب لے کے جائیں نا, آٹا بیچیں, سرحد میں بیچیں, ادارے میں بیچیں, جائے آگے ریاستوں میں بیچیں. آپ نے گزشتہ ٹائم ایک تجویز دی تھی کہ جو ہے کسان وہ ڈائریکٹ جو ہے عوام جو ہے عوام ڈائریکٹ کسانوں سے خریدے. وہ تجویز خرید رہی ہے, وہ تو خرید کے بیچے نا. میرا مطلب آپ سرحد لے جائیں, سرحد سے آگے افغانستان لے جائیں, آپ بھی تو آپ کو اجازت ہے, اجازت ہے کچھ نہ کچھ کریں. تو آپ کریں نا. اب کام کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت یہاں پہ کسی سے سیاسی کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں, 4 بوریاں دے, 5 بوریاں دے, میں تو پار کرا کے نہ دہلی نہ 2000 کما لوں. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی. اب وہ تو قوم کا نقصان تھا. اب تو قوم کو فائدہ دے نا, سارے آئیں کام کریں. تو شاہ صاحب مزید کوئی بات کرنا چاہیں جی؟ سر مزید اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. آپ ہر جگہ جاتے ہیں, میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ تمام وہ لوگ جو بھی آرٹ کلچر کے ساتھ وابستہ ہے یا ٹیکسلا کو چاہتے ہیں ترقی کے لیے, وہ اپنی اپنی پرپوزل لکھ کر وہ اے سی صاحب کے دفتر میں جمع کرائیں. کوئی ایسی بات نہ رہ جائے. میں اور آپ مکمل نہیں ہوتے, پورے سب مشورہ دیں گے کہ ٹیکسلا کو کیسے بہتر کرنا ہے, تو تب ٹیکسلا بہتر ہو. ہماری تو پرپوزلیں آ رہی ہیں, لیکن ٹیکسلا کا ہر شہری جو کچھ اپنے مائنڈ میں رکھتا ہے کہ ٹیکسلا میں اس کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے, وہ اپنی پرپوزل ہو سکتا ہے. کسی عام بندے کے پاس بہت اچھی پرپوزل. شاہ صاحب آپ نے اس ٹیکسلا کو اتنی روشنی بخشی ہے کہ آج مجھے ایک آرمیکو والے نے بتایا کہ وہ مجھے ملا ہے کہ میں شاہ صاحب کو شیلڈ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اس نے کہا کہ ٹیکسلے کے امبیسیڈر کا خطاب ظہیر الحسن زردار کو ہونا چاہیے. اور تیسری اس نے بات یہ کی ہے کہ ہمیں ایک کام پڑا امبیسی سے, تو ہم نے کہا کہ ہم ٹیکسالین ہیں, تو آگے سے امبیسیڈر نے کہا کہ انگلش میں کہ وہ زردار ہے, اس کی بات کی, آپ کی بات کی. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ لوگ جو کل تک ہمارے علاقے کو پہچانتے نہیں تھے, آج ان کے ویژن میں, آج ان کی سوچوں میں آپ نے اس ٹیکسلے کو لا دیا. آپ نے بہت بڑا کام کیا. یہ ہماری خواہش تھی. آمین. بہت اللہ پاک آپ کو صحت سلامتی دے, آپ کو ہزاروں خوشیاں دے. شکریہ جناب.